رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جشن میلاد النبی، آستان علی حضرت شاہ ولایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی قابل صد عزت و احترام علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، نقیب محفل، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی عطا سے اس فانی زندگی کے سفر میں ایک مرتبہ پھر یہ ربیع النور شریف کا ماہ مقدس نصیب ہو رہا ہے، اور ہر حضور کا غلام یہی کہہ رہا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف کی ہماری آج یہ تیسری محفل الحمدللہ خانپور شریف میں علماء کی، مشائخ کی سرپرستی میں، ہمارے بھائیوں کی کاوش، محنت اور آپ سب احباب کی محبت بھری شمولیت اس بات کا اظہار اور ثبوت ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مال کے گل کا فضل، احسان کہ اس نے ہمارے دلوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں اپنے محبوب کی محبت۔ جب بھی خیال آتا ہے، جب بھی تصور جاتا ہے، تو ہم اس خیال میں بھی، اس تصور میں بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ جو تعلق تصورات کی دنیا میں بھی قائم کر کے بیٹھتے ہیں،
اس میں بھی ادب، اس میں بھی تعظیم ہوتی ہے، اس میں بھی ایک امتی کا عشق ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی زبان میں ہر حضور کے ساتھ محبت کرنے والا عاشق یہی دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ذرا بھر بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس ربیع الاول شریف کی آمد پر اور مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر انتظام ان محفلوں کو سجانے پر میں ان علماء کو اور مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی ممبران کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ احباب کے اس خلوص کو اور اپنے نبی کے ساتھ یہ جو آپ کا عشق ہے، یہ جو محبت ہے، اسے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے پیر بھائی ملک محمد شہزاد آل معروف بھٹو انہوں نے اپنے اس گھر کے اندر سجائی، ہر سال کی طرح، اور ہمارا عقیدہ اور ہماری سوچ ان محفلوں کو سجانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی کہیں صورت کا ذکر کریں، کہیں حضور کے حسن کی بات کریں، کہیں حضور کے اخلاقیات کی بات کریں، کہیں حضور کے معجزات کے تذکرے کریں، کہیں حضور کی محبت کی بات بتائیں، کہیں حضور کی اتباع اور اطاعت میں آنے کی بات کریں، تاکہ ان محفلوں میں آ کر ہم سیکھیں، اور سیکھیں کیا؟ اپنے نبی کا ادب، اپنے نبی کی تعظیم، اپنے نبی کا عشق، اپنے نبی کی اتباع۔ اور وہ اتباع کیا ہے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ پڑھی ہے؟ فرمان رب کا ہے، اور وہ خالق اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے، محبوب کن ان کنتم، محبوب آپ اپنی اس امت کو بتائیں۔ یہ علماء آپ کو کیا فکر دیتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں کہ نبی کے ذکر کی محفل میں آنے والوں تمہیں کیا پیغام ڈیلیور کیا جاتا ہے، تمہیں کیا فکر دی جاتی ہے؟ تمہیں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ آؤ، جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کی بارگاہ میں آؤ، جیسا آنے کا حق۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا محبوب آپ فرمائیں، آپ انہیں بتائیں کہ اگر اللہ کی تم محبت چاہتے ہو، کون سا بندہ ہے جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا؟ سوال ہے، کون سا بندہ ہے؟ کوئی ہم میں سے ہے ایسا کہ جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا؟ حضور کی امت میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو رب کا قرب نہ چاہتا ہو، جو رب کی رضا نہ چاہتا ہو، جو رب کا قرب نہ پانا چاہتا ہو۔ رب کا قرب بھی پانا چاہتے ہیں، رب سے محبت بھی رکھنا چاہتے ہیں، اس کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ تو آؤ، اسی مالک نے طریقہ جو بتایا ہے، اس رب نے سلیقہ جو بتایا ہے، اس خالق نے معیار جو دیا ہے، فرمایا میرے بندو، اگر میرا قرب چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھ سے عشق کرنا چاہتے ہو، میری محبت کے طلبگار ہو، آؤ، پھر یہ تمہیں عشق بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، میری رضا بھی ملے گی، میرا قرب بھی ملے گا۔ ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی۔ یہ میلاد کی محفلوں کا انعقاد، اس میں آپ کو درس یہ دیا جاتا ہے، فکر یہ دی جاتی ہے، پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو
اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اس کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو آؤ، وہ ایک ہی معیار ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کائنات کے اندر وہ ایک ہی ہستی ہے جس سے محبت تم کر لو، وہ خالق ہو کر تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اس کے محبوب کے امتی جو بنے ہو، نام کے امتی نہ بنو۔ نام کے امتی سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم بورڈ تو لگا لیں کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ہم نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے کے باوجود ہم خالق کے گھر کا رخ نہیں کرتے، یہ پڑھنے کے باوجود ہماری زبانوں سے سچ نہیں نکلتا، یہ پڑھنے کے باوجود ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا، یہ پڑھنے کے باوجود ہماری نگاہوں میں حیا نہیں آتا، یہ پڑھنے کے باوجود ہم گستاخ رہتے ہیں، یہ کلمہ حق پڑھنے کے باوجود ہمیں غیرت نہیں آتی، تو پھر سمجھ لو کہ ہم نام کی امتی۔ اگر ایسی عادتیں ہوں تو پھر ہم فَاتَّبِعُونِی کے اس دائرے میں نہیں آئے، ہم فقط جھوٹی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے محبوب بننا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، خالق کا قرب مل جائے، وہ ہم پہ غفور الرحیم ہو جائے، پھر وہ نماز سے دور نہیں رہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، جس کا معیار یہ بن جائے کہ فَاتَّبِعُونِی کہ اس دائرے کے اندر اپنے اس ڈھانچے کو جب کوئی تک لیتا ہے تو پھر ابو بکر صدیق جیسی ہستی بنتا ہے، جب فَاتَّبِعُونِی کی دائرے میں آ جاتا ہے تو پھر دنیا اسے فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، جب رسول رحمت کی غلامی کا پتہ گلے میں آ جاتا ہے تو پھر اسے دنیا عثمان غنی ذوالنورین کہتی ہے، اور جب غلامی مصطفیٰ کا پتہ گلے میں آ جاتا ہے پھر اس کے زمین پہ بھی چرچے ہوتے ہیں، آسمان کی بلندیوں پہ بھی چرچے ہوتے ہیں، پھر اسے ہی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا قرب چاہنے میں تم سچے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر زمین پر بھی ہو، آسمان کی بلندیوں پہ بھی ہو، تو یہ ذکر، یہ عزت، یہ تعظیم، یہ مرتبے جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کیے، یہ تب ملیں گے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، اور جو حضور کی اتباع میں آ جاتا ہے، حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پھر نماز قضا نہیں ہوتی، پھر نمازیں ادا ہوتی ہے، پھر ان کی زبانوں پہ جھوٹ نہیں آتا، پھر جب بھی لب ہلتے ہیں سچ نکلتا ہے، اور پھر یہ ہاتھ حرام کی کمائی کی طرف نہیں بڑھتے، پھر یہ قدم کسی ایسے راستے کی طرف نہیں چلتے کہ جس راستے پہ چلنے سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت تھے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کا معیار یہ بنا لیا کہ حضور کی اتباع میں ایسے آگے کہ بیٹھتے بھی تو حضور کی سنت سمجھ کر، کھڑے ہوتے تو حضور کی سنت سمجھ کر، کھاتے تو حضور کی سنت سمجھ کر، پانی پیتے تو حضور کی سنت سمجھ کر، آرام کرتے تو حضور کی سنت سمجھ کر، جن راستوں پہ چلتے ان راستوں پہ چلنے کا معیار یہ ہوتا کہ یہاں آمنہ کے لال کا گزر ہوا ہے۔ جب محبوب کی اداؤں میں
اپنے اس جسم کو ڈھال دیا جاتا ہے تو پھر ان کے ذکر زمین پہ بھی ہوتے ہیں، آسمان کی بلندیوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ 1400 صدیاں بیت گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ختم نہ ہو سکے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ختم نہ ہو سکے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے ختم نہ ہو سکے، حیدر کرار علی المرتضیٰ کے تذکرے ختم نہ ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی اس فانی زندگی کا سفر اپنی مرضی سے طے نہیں کیا، اپنے نفس کو مار دیا اور وہ معیار اپنایا، وہ طریقہ اپنایا جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے۔ جب تک ہم یہ معیار نہیں اپنائیں گے اس وقت تک اللہ کا قرب بھی ہمیں نہیں مل سکتا، اللہ کی رضا بھی ہمیں نہیں مل سکتی۔ فرمایا محبوب آپ بتا دیجئے اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو فاتبعونی، آسان لفظوں میں ترجمہ کر دوں، پہلے یہ آپ کے بن جائیں، پہلے آپ کا ادب کرنے والے ہو جائیں، پہلے آپ کی تعظیم کرنے والے ہو جائیں، پہلے آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ جب ان کا قول و فعل، سیرت و صورت فاتبعونی کی دائرے میں آ گئی، پھر انہیں کہنے کی ضرورت نہیں، پھر یحببکم اللہ، پھر وہ خالق خود ان سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر ان کے لیے وہ مالک جو با تقاضا بشری، پہلے اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی تو پھر جب یہ معیار آ جائے گا، یہ رتبہ مل جائے گا، یہ ادا آ جائے گی، یہ طریقہ آ جائے گا، تو پھر خالق فرماتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور پھر مالک اپنے ان بندوں پہ کیسا ہو جاتا ہے، فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ کو پھر وہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی غفور الرحیم پائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے یہ چند گزارشات کی اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے دوسری محفل میں حاضر ہونا ہے، اس کی بھی دعا کا ٹائم 10 بجے ہے، 9:15 بجے مجھے ٹائم دیا گیا تھا، اختتام میں آپ کا بیان ہے۔ میں اپنی جگہ اپنے ان ساتھیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ حضرت علامہ اسامہ ضمیر مخدومی صاحب بھی گفتگو فرمائیں گے اور اختتامی دعا بھی فرمائیں گے۔ قاری ظفر اقبال ظفری صاحب اسی طرح اس محفل کو جاری رکھیں گے۔ حافظ آفتاب صاحب تشریف فرمائے، سارے علماء کرام یہ سارے تشریف فرمائے۔ ان تینوں سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ میری جگہ یہاں تشریف لے آئے اور کوئی بندہ نہ ہلے، ایک ساتھی وہ زید میرے ساتھ ہے، بس وہ میرے ساتھ جائے گا، باقی سب اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ میں نے ابتدا میں یہی عرض کیا کہ یہ محفلیں ہمیں سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں کیا؟ بھول گئے ادب۔ ہم نے یہ محفل کوئی ووٹ لینے کے لیے تو نہیں نہ سجائی، ہم نے یہ محفل کو پیسے لینے کے لیے بھی نہیں سجائی، یہ سسٹم ہی ہم ختم کر دیں۔ یہ جو ہم پہ علماء پہ یہ لگی ہوئی تھی نا بات، وہ غیر لوگ کہتے تھے بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے رہیں گے، زندگی رہی تو اب روز ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ وہ کہتے تھے مولویوں نے ویسے ہی اپنے کھانے کے لیے بنایا ہوا، تو ہم نے یہ بات ان کے منہ پہ تماچا بنا کے ماری ہے اس سال کہ ہم نے یہ محفلیں، ہمارا سوچ کا معیار یہ نہیں، یہ تمہاری گندی سوچ ہے، جتنا تو گندا ہے اتنی تیری گندی سوچ ہے۔ ہم دے تو وہ رازق گھر میں بھی رزق دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ اس سے اچھا، کیونکہ یہ شاید جذبی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ حضور کی ذکر کا لنگر ہے، لیکن وہ عزت کے ساتھ، معیار کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ دیتا ہے۔ یہ جتنے عاشق بیٹھے ہیں، نہ ان کی یہ سوچ تھی، نہ اس لیے یہ آتے تھے کہ بس یہ تو روزانہ چاول کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ کامیابی اسی میں ہوتی ہے جو بندہ حالات کے مطابق چلتا ہے۔ آج ہر بندے کو اپنے گھر کا کچن چلانا مشکل ہے،
تو یہ 200-300-400 بندے کا روزانہ کا انتظام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور ہمارا یہ مقصد بھی نہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے، ذکر مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محمد کی غلامی، دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر ذرا بھر بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق۔